میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش میں اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا جس طرح میں چاہتا تھا، نہ کہ اس طریقے سے کہ جیسے لوگ چاہتے تھے کہ میں زندگی گزاروں، یا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی زندگی نہ گزارتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں پوری کی پوری اس معاملے میں گزر جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میری برادری میں عزت کیا ہوگی، میرا ساتھ جو پیئرز ہیں وہ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے، اور ان باتوں کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی لائف پر بھی کمپرومائز کر لیتا ہے، اپنی ریلیجن پر بھی کمپرومائز کر لیتا ہے، اپنی ویلیوز پر بھی کمپرومائز کر لیتا ہے، صرف اس لیے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں یا لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، چاہے میرا اپنا کباڑا ہو جائے، بس میں لوگوں کو خوش رکھوں، اور بس جو لوگوں کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے میں وہ میٹ کروں، جو سوسائٹی کے مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے میٹ کروں، جو میرے فرینڈز کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے میٹ کروں، میری اپنی جو خواہش ہے یا جس چیز کو میں صحیح یا غلط سمجھتا ہوں اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، صرف اس لیے تاکہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں اور لوگ میرے بارے میں وہ بات کریں کہ میں سوسائٹی کے اندر اور لوگوں کے درمیان پازیٹیو ہو جاؤں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے جو سب سے بہترین اگزامپل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو، مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کس قسم کی پروسیکیوشنز ہوئیں، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، لیکن وہ he stood firm, he never compromised on his values, on his religion۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس گئے، وہ جانتے تھے کہ ابو طالب is the biggest supporter of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر جب تک ابو طالب ہے ہم Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھاؤ، یہ جو چاہتا ہے ہم اس کو دے دیں گے، لیکن اس کو بولو کہ اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دے۔ اور جب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی آفر کی کہ تم بیٹا میرے بھتیجے یہ چھوڑ دو، تم جو کہو گے ہم تم کو دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم چچا جان، اگر آپ میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور آپ میرے الٹے ہاتھ پہ آپ چاند کو رکھ دیں تو خدا کی قسم میں کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، میں پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was living his own life. He was not afraid of what people would expect of him and disagreed. He said this is the haqq and I will stand firm on it. آپ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، he was a young spoiled man of the مکہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں، وہ ینگ لوگوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک آدمی بڑا ٹرینڈی ہو، ایک آدمی بڑا اسٹائلش ہو، اپ ٹو ڈیٹ ہو، آپ کیا کہیں گے اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے جی اس کے پاس بہترین قسم کا موبائل فون ہونا چاہیے، اس کے پاس بہترین قسم کی گھڑی ہونی چاہیے، اس کے پاس کپڑے بہترین قسم کے اپ ٹو ڈیٹڈ فیشن کے مطابق ہونے چاہیے، وہ بہترین قسم کی پرفیوم و کلون استعمال کرتا ہو۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سب تھا۔ He was called the Prince of Makkah۔ لیکن جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس حق کی خاطر، جس کو وہ حق سمجھتے تھے اور جو حق ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سب کچھ چھوڑ دیا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس جو چادر تھی وہ ان کو پوری طرح کور کرنے کے لیے بھی کافی نہیں تھی۔